وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجهم۔ سوال یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے خدا سے عذاب طلب کیا، نفرین کی انہیں۔ کیا حضرت نوح علیہ السلام کا نفرین کرنا اور اپنی قوم کے لیے عذاب طلب کرنا بے صبری کی علامت نہیں ہے؟ کیا یہ تقدیر الہی سے آگے بڑھنے کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا یہ حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت اور آپ کی شخصیت کی کمزوری اور اس کے ضعف کی علامت نہیں ہے؟ صبر کیے ہوتے شاید ایمان لے آتے، صبر کیے ہوتے شاید مشیت کچھ اور فیصلہ کرتی، صبر کیے ہوتے شاید دعوت حق قبول ہی کر لیتے۔ نفرین کیوں کی؟ عذاب کا مطالبہ کیوں کیا؟ تو اس کا دو جواب۔ پہلا جواب تو یہ تھا کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر کر دی تھی، اطلاع دے دی تھی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، تو اب صبر کرنا بے معنی تھا۔ جب اللہ نے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تو اب یہ تقدیر الہی سے آگے بڑھنا نہیں ہے کہ نفرین کریں گے تو یہ تقدیر الہی سے، خدا کے فیصلے سے آگے بڑھ جانا ہو جائے گا، بلکہ پہلے ہی مشیت الہی اسی کے متعلق تھی۔ ٹھیک ہے، دوسرا جواب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے خدا سے عذاب کی اگر درخواست کی ہے تو یہ اتمام حجت کے بعد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حجت تمام کر دی تھی، 950 سال مسلسل دعوت حق دیتے رہے، لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے رہے۔ اس کے بعد جب نہیں مانے، خدا نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا، خدا نے آگاہ کر دیا کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حجت تمام کر دی۔ اس کے بعد تو یہ حضرت نوح علیہ السلام بے صبری یا آپ کی شخصیت اور رسالت میں ضعف یا تقدیر الہی سے آگے بڑھنا نہیں ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ خود قوم والوں نے کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ ہم سے تنگ آ گئے ہیں تو ہمارے لیے آپ عذاب کا مطالبہ کیجیے، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ عذاب آتا ہے یا نہیں آتا ہے، ہم آپ کے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، کافروں نے عذاب کا سامنا کرنے اور اس کے روبرو ہونے کی آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ کافروں نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم بھی عذاب چاہتے ہیں، اگر آپ ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہیں، ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب نازل ہو جائے گا، گرفتار بلا ہو جاؤ گے، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی بلا آتی ہے، کون سا عذاب ٹوٹتا ہے، مقابلے کے لیے تیار۔ تو اب ضروری تھا اگر حضرت نوح علیہ السلام ایسے موقع پر عذاب کا مطالبہ نہ کرتے اور عذاب نہ آتا تو کافر شاید حضرت نوح کی صداقت پر بھی اعتراض کرتے، کہتے کہ دعویٰ جھوٹا تھا، اگر سچے تھے تو عذاب کیوں نہیں آیا۔ ٹھیک، اس کے بعد چوتھا جواب، حضرت نوح علیہ السلام نے نفرین کی اور درخواست عذاب کی علت بھی بیان کی کہ اگر ہم چھوڑ دیتے انہیں، ان کے لیے اگر عذاب طلب نہ کرتے تو یہ اپنے ساتھ ساتھ
دوسرے لوگ جو ایمان لا چکے ہیں انہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے، بجائے یہ کہ یہ ایمان لے آتے، جو ایمان لے آئے ہیں یہ انہی کے ایمان کے پیچھے پڑ جاتے، چاہتے کہ صاحبان ایمان کو بھی اپنی جیسا کافر بنا لیں۔ تو یہ تمام وجہیں تھیں جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنی قوم والوں کے لیے عذاب کی درخواست کی۔ ان تمام جوابات سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ عذاب کا طلب کرنا نہ بے صبری تھی، نہ تقدیر الہی اور مشیت کے فیصلے سے آگے بڑھنا تھا، اور نہیں حضرت نوح علیہ السلام کے رسالت اور آپ کی شخصیت میں کمزوری اور کوئی ضعف تھا۔ ٹھیک، اب یہاں سے بنابراین نفرین حضرت نوح نہ تنہا نشان پیش افتادن از تقدیر الہی نبود، بلکہ فوائد بسیاری نیز داشت، از جملے مومنان از چنگال کافران ستمگر و از احتمال لغزش در صحن سازی های آنان رہائی یافتند و کافران از ان کے پرمندے اعمال خود را بیش از این تباہ سازن مسون گشتند، همچنین از به وجود آمدن نسلی کافر کی آنها نیز به عذاب خدا دچار شوند پیشگیری می شود۔ ملا فاسق ہو گیا تھا بھائی، وہی سب تو دہراتے آ رہے ہیں، وہی نفرین بعد از اتمام حجت، اتمام حجت کے بعد نفرین کیا تھا اور عذاب کا مطالبہ کیا تھا۔ ٹھیک، نمبر 3 نفرین حضرت نوح بے دنبال اعلام آمادگی و درخواست کافران برائے فرا رسیدن عذاب بود۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نفرین کب تھی؟ جب کافروں نے عذاب کے لیے آمادگی ظاہر کیا اور کہا کہ ہم بھی عذاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ٹھیک، نمبر 4 خود اس آیہ کریمہ میں علت بیان کی گئی ہے نفرین کی، کہ کیوں حضرت نوح علیہ السلام نے انک انتظرہم یضلوا عبادک، کہ اگر انہیں چھوڑ دیا جائے، آزادی دے دی جائے، رہا کر دیا جائے، اگر عذاب ان کے اوپر نہ آئے تو یہ کیا کریں گے؟ یضلوا عبادک، یہ تیرے بندے کو گمراہ کریں گے، بھٹکائیں گے۔ ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور اب ان کی جو اولادیں بھی پیدا ہوں گی یہ سب کیا ہوں گے؟ فاجروں کافر پیدا ہوں گے، کفر اور بڑھے گا، کفر میں اور اضافہ ہوگا۔ لہذا یہ شبہہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے انتقام لیا ہے، جذبہ انتقام بھڑکا، انتقام کی فکر نے حضرت نوح علیہ السلام کو نفرین کے لیے آمادہ کیا ہے، اس شبہے کا بھی یہاں پر مکمل طریقے سے جواب مل جاتا ہے کہ نہ، یہ جذبہ انتقام بھی نہیں تھا۔ لہٰذا کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو نفرین کی ہے، جو عذاب کا مطالبہ کیا ہے، یہ صرف نہ یہ کہ تقدیر الہی سے آگے نہ بڑھنے کی علامت تھے کہ آپ نے تقدیر الہی سے آگے نہیں بڑھے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی فائدے، تقدیر الہی بھی یہی تھی، مشیت الہی بھی یہی تھی کہ اب عذاب آئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک تو خدا کے فیصلے سے آگے نہیں بڑھے، ایک دوسرے اس کے علاوہ بھی اور فائدے ہیں۔ مثلا صاحبان ایمان کو کافروں کے آزار و اذیت سے، ان کے ظلم و ستم سے بچا لیا، عذاب نہیں آتا تو یہ کافر صاحبان ایمان کو ستاتے رہتے، انہیں پریشان کرتے رہتے۔ ہو سکتا ہے کہ کافروں کے بہکاوے میں کوئی صاحب ایمان آ بھی جاتا، پلٹ جاتا ادھر، یہ بھی نقصان ہوتا۔ تو ایک تو عذاب نے یہ بھی بچا لیا کہ کافروں کے ظلم و ستم کے ساتھ، ان کے ظلم و ستم سے بھی بچایا، اور صاحبان ایمان کو لغزش سے کہ وہ کہیں
دوبارہ کفر کی طرف نہ چلے جائیں، اس سے بھی بچا لیا۔ اور اسی طریقے سے کافروں کے مزید اور کفر پر اصرار کرنے سے زندہ رہتے تو چلتا کفر کا سلسلہ، اب نہ رہے گی باس، کیا کرے گی؟ لہذا ضروری تھا اولادیں پیدا ہوتی، کفر مضبوط ہوتا، کفر کی تعداد بڑھتی، کافروں کی تعداد بڑھتی، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ تمام فائدے ہی فائدے نفرین کے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو نفرین کی ہے، وہ نفرین صرف اور صرف خدا کے فیصلے پر ثابت رہنا یا خدا کے فیصلے کے مطابق نہیں تھا، بلکہ اس کے علاوہ دوسرے اور بھی فوائد تھے، جو 2-3 فوائد دیکھیں عبارت۔ بنابراین لہذا نفرین حضرت نوح علیہ السلام نہ تنہا نشان پیش افتادن از تقدیر الہی نبود، حضرت نوح علیہ السلام کی نفرین نہ یہ کہ تقدیر الہی سے آگے نہ بڑھنے کی علامت تھا، صرف تقدیر الہی سے آگے نہ بڑھنے کی پہچان نہیں تھا، بلکہ فوائد بسیاری نیز داشت، بلکہ دوسرے اور بھی بہت سارے فائدے یہ نفرین رکھتا تھا۔ الجملہ، جس میں سے مومنان از چنگال کافران ستمگر کہ صاحبان ایمان ظلم و ستم کرنے والے کافروں کے چنگال سے، ان کی گرفت سے، وَأَزْ احتمال لغزش در صحن سازی ہائے آنان، اور کافروں کے بنے ہوئے جال میں صاحبان ایمان کے کیا ہے پھنسنے کے احتمال سے رہائی یافتند، کیا ہے آزادی پا گئے۔ صاحبان ایمان کافروں کے ظلم و ستم سے رہائی پا گئے، ان کے بچھائے گئے جال میں اسیر ہونے اور پھنسنے سے بچ گئے۔ وکافران از ان کی پروند اعمال خود را بیش از ان تباہ سازن، اور کفر اختیار کرنے والے اپنے نام اعمال کو اور بھی زیادہ سیاہ کریں، تباہ کریں، مسون گشتن، وہ بھی محفوظ ہو گئے کہ اب مزید جتنا کیا تھا وہ اتنا ہی رہے گا، ان کا پروندہ اور ان کا نام اعمال اور زیادہ سیاہ نہیں ہوگا۔ ہم چنین از بے وجود آمدن نسلی کافر، اور اسی طریقے سے کافر نسل کے وجود میں آنے سے کہ انہا نیز بے عذاب خدا دوچار شمن، کہ اگر وہ پیدا ہوتے تو وہ بھی عذاب الہی میں گرفتار ہوتے، پیشگیری میشود، اس کا بھی راستہ روک دیا گیا، اس پر بھی روک لگا دی گئی۔ یہ تو عذاب کے قابل تھے ہی، اگر چھوڑ دیا جاتا ان پر عذاب نازل نہیں ہوتا تو ان کی اولادیں پیدا ہوتی، وہ بھی کافر ہوتے، تو اپنے آباء و اجداد کی طرح یہ بھی عذاب کے مستحق ہوتے، لیکن انہیں بھی بچا لیا۔ اب یہ بحث تمام ہو گئی، ٹھیک۔ اب یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے کا جو مسئلہ تھا کہ کس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہے کشتی بنانے کا، کشتی کس طریقے سے بنائی گئی ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، وہ یہاں پر ساختن کشتی، کشتی کا بنانا، فرمان کشتی سازی۔ سب سے پہلے چیز حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی ہے وہ کشتی اپنی مرضی سے نہیں بنائی ہے، بلکہ دستور الہی سے، خدا کے حکم و فرمان سے کشتی بنائی ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہمارے بتائے ہوئے حکم کے مطابق، ہمارے دیے گئے حکم کے مطابق۔ ان فرمان با بیانی لطیف کی نشان عنایت ویچے خدا بند بھی حضرت نوح علیہ السلام می باشد چنین آمده است۔ کہہ رہے ہیں کہ کشتی بنانے کا جو حکم اللہ نے دیا ہے، جو آیے کریمہ قرآن مجید میں موجود ہے، جو بیان موجود ہے، وہ بیان بہت ہی لطیف ہے،
اس بیان سے حضرت نوح علیہ السلام پر خدا کی خاص توجہ اور عنایت کا پتہ چلتا ہے کہ خدا حضرت نوح علیہ السلام کی طرف کس قدر توجہ رکھتا تھا، کس قدر حضرت نوح علیہ السلام کو مہر و محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، یہ پتہ چلتا ہے۔ ان فرمان بابیانی لطیف، کشتی بنانے کا جو حکم ہے وہ ایک لطیف بیان کے ساتھ کہ نشان عنایت بیجے خدا بند، کہ جو ایک خاص خدا کی عنایت کی علامت اور پہچان ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، چنی نامد اس، وہ بیان لطیف اس طرح سے ہے، اس بیان لطیف میں آیا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 37، کہ ہمارے زیر نظر اور ہمارے وحی کے مطابق کشتی بنائیے۔ خالی یہ کہنا تھا کشتی بناؤ، لیکن کہا نہیں کشتی بنے گی ہماری نگرانی میں، ہماری سرپرستی میں، کشتی بنے گی ہمارے وحی اور ہمارے فرمان کے مطابق۔ عجیب ہے کہ خدا اس قدر حضرت نوح علیہ السلام کے طرف توجہ رکھتا ہے اور اس قدر مہر و محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کشتی سازی میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کو رہا نہیں کرتا، آزاد نہیں چھوڑتا، بلکہ کشتی سازی کے مسئلے میں بھی خصوصی توجہ کا مرکز قرار دیتا اور کہتا کشتی بناؤ، ہم نگران ہیں اس کے، ہم دیکھیں گے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا، سمجھ رہے ہیں، ساری باتیں ہم بتائیں گے، مسلسل وحی کا سلسلہ رہے گا۔ ٹھیک نہیں؟ اور کشتی بنانا کیا کہتے ہیں، جاؤ کشتی بناؤ، بات ختم ہو جاتی ہے نا۔ لیکن بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہے نا، ہماری نگرانی میں، تمہاری کشتی کے نگران ہم ہیں، کشتی بنے گی ہمارے فرمان کے مطابق، ہمارے وحی کے مطابق۔ ٹھیک ہے، یہیں سے ایک گوشہ نکلتا ہے جو مشہور و معروف حدیث اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سلسلے میں ہے نا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، یہی خاص عنایت، یہی خاص توجہ اہل بیت کے ساتھ بھی ہے، سمجھ رہے ہیں، جو خصوصیت کشتی نوح کی ہے وہی خصوصیت اہل بیت اطہار کی ہے۔ اگر کشتی نوح فرمان الہی سے بنی ہے، اگر کشتی نوح وحی پروردگار سے بنائی گئی ہے، تو ولایت اہل بیت بھی فرمان یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یہاں بھی فرمان خدا ہے، وہاں بھی فرمان خدا ہے، یہاں بھی وحی الہی ہے، وہاں بھی وحی الہی ہے، یہاں بھی توجہ کا مرکز اور وہ بھی توجہ کا مرکز ہے۔ چلے بار صورت میں ایک اشارہ کر رہا تھا، اس میں اگر آپ جائیں گے نکات نکالنے کی کوشش کریں گے تو بہت سارے نکات نکلیں گے، سمجھ رہے ہیں۔ یہ کشتی نوح علیہ السلام کی خصوصیت یہاں سے نکال کر کے اس کو تطبیق کرنا چاہیں گے اس حدیث کے اوپر، مسئلہ اہل بیتی والے پر، تو بہترین نتیجے سامنے آئیں گے۔ چلیں، این آئے نشان می دهد که روش ساخت کشتی طبق وحی الهی بود، ایک فرمان ساختن کشتی توأم با دلداری به حضرت نوح علیہ السلام بود۔ کہنے کہ یہ جو چھوٹی سی آیت ہے، یہ آیت کا ٹکڑا ہے، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کشتی بنانے کا جو طریقہ تھا، کشتی کس انداز سے بنے گی، کس طریقے سے بنے گی، وہ بھی وحی الہی کے مطابق، کون سا تختہ کہاں لگے گا، کون سی کل کہاں لگے گی، کشتی کس اندازے کی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، کس طرح سے، یہ سب کشتی بنانے کا طریقہ، کشتی بنانے کی روش جو تھی وہ بھی وحی الہی کے مطابق۔ نمبر 2،
کشتی بنانے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام دلداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ بناؤ، ہم نظر رکھیں، ہم ہیں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کشتی بنانے کا حکم توأم با دلداری، دلداری کے ہمراہ، دلداری کے ساتھ، دلداری جانتے ہیں، دلجوئی، کسی کو امید دلانا، کسی سے یہ کہنا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دلداری۔ خدا کہہ رہا ہے کشتی بناؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چلے نقطہ پڑھ کر کے بات کو تمام کیا جائے۔ 2 نقطے ہیں یہاں پر، ٹائم ہو گیا، چلیں 5 منٹ میں جلدی سے پڑھ دیتے ہیں۔ نقطہ بزرگ ترین عامل دل گرمی انسان در حوادث و مشکلات این است که بداند خدا به او توجه دارد و از احوال او غافل نیست۔ خداوند نیز به حضرت نوح علیہ السلام تاکید می کند که تو زیر نظر و ارادہ ما ہستی۔ کہہ رہے کہ انسان کی دل گرمی اور انسان کے حوصلے اور انسان کے جذبات کو بلند کرنے، بڑھانے، یا آسان لفظوں میں کہوں، حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا عامل یہ ہوتا ہے مشکلات میں، پریشانیوں میں۔ ظاہر سی بات ہے، مشکلات میں، پریشانیوں میں انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگتا ہے، جذبات سرد ہونے لگتے ہیں، حوصلے پست ہونے لگتے ہیں، ہمتیں کم ہونے لگتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر جو چیز سب سے بڑا سہارا بنتی ہے، جو چیز انسان کو سب سے زیادہ ثابت قدم رکھتی ہے اور مضبوط بناتی ہے، وہ یہ کہ انسان یہ سمجھ لے کہ خدا کی توجہ اس کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے، خدا کی خصوصی توجہ اس کے اوپر ہے، تو مشکلات میں، سختیوں میں بھی اس کا جذبہ سرد نہیں پڑتا ہے، اس کی ہمت، اس کا حوصلہ کمزور نہیں پڑتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی ہوا، کشتی بنانے کا حکم دیا تو واقعاً ایک مشکل حالات سے گزر رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام، لیکن اللہ نے دلداری دی اور کہا نوح گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ خدا کا یہ کہنا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے جذبات کو اور مضبوط کر دیا، ان کے حوصلے کو اور مضبوط کر دیا، ان کی ہمت اور بڑھا دی، ان کی حوصلہ افزائی کر دی۔ تو ضرور مشکلات میں، پریشانیوں میں خاص طور سے انسان کو سہارے کی تلاش ہوتی ہے، اور انسان کا سب سے بڑا سہارا اس کا خدا ہے۔ جسے یہ پتہ چل جائے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، تو وہ مشکلات میں، پریشانیوں میں کیوں گھبرائے گا؟ اس کی ہمت کیوں کمزور ہوگی؟ قادر مطلق جس کے ساتھ ہو، ٹھیک۔ تو یہ ہے بزرگ ترین عامل دل گرمی انسان۔ کریں کہ انسان کی دل گرمی کا سب سے بڑا عامل، سب سے بڑی وجہ در حوادث و مشکلات میں اور پریشانیوں میں یہ ہے کہ بیدانت، اسے پتہ ہو، اسے معلوم ہو کہ خدا بے او توجہ دارت، کہ خدا اس کی طرف توجہ رکھتا ہے، خدا کی خاص عنایت اور خدا کی خاص توجہ اس کے اوپر ہے، وَأَسْ احوال او غافل نیس، اور اس کے حالات سے بے خبر نہیں ہے۔ خداوند نیز بے حضرت نوح تاکید میکند، تو اللہ نے بھی حضرت نوح علیہ السلام سے تاکید کی ہے کہ تو زیر نظر و ارادے ما ہستی، کہ تو میرے زیر نظر اور میرے ارادے کے ماتحت ہے، یعنی مسلسل میری توجہ اور میری عنایت تمہارے ساتھ ہے، تو کیوں گھبرائے حضرت، کیوں پریشان ہو؟ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، انبیاء تسلیم فرمان خدا ہستند و در برابر او چون و چرا نمی کنند۔ اوصاف انبیاء میں سے ایک صفت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام فرمان خدا کے تابع ہوتے ہیں، حکم الہی کے مطابق عمل کرتے ہیں، تسلیم ہوتے ہیں، جو کچھ اس کا رب حکم دیتا ہے اسی حکم کے مطابق یہ عمل کرتے ہیں۔
انبیاء تسلیم فرمان خدا ہستن، انبیاء فرمان الہی کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں، سرنڈر ہوتے ہیں، و در برابر او، اور حکم پروردگار کے سامنے کسی بھی طرح کا چوں چرا نہیں کرتے، جیسے کہہ دیا، جس طرح سے حکم دے دیا، جب حکم دے دیا، انبیاء علیہ السلام اس حکم الہی کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں۔ چلو اب یہاں تک رہنے دیں، بقیہ آئندہ انشاءاللہ۔